اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ پرسوں آپ کو ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ہم ایماندار بنائیں اور ہر محکمے میں ان کو لگائیں، لیکن اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی بچپن سے ہی اپنے بچوں پہ۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چاہے 1 سال 1.5 سال کے بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ جب وہ روتے ہیں تو مائیں انہیں موبائل دے دیتی ہیں، لیکن انہیں تو لگتا ہے کہ آج یہ بچہ چپ ہو جائے گا، لیکن جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو ان ماؤں کو اتنا رونا پڑے گا، پھر وہ تاعمر جتنی ان کی زندگی ہے وہ روتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو موبائلوں سے بچوں کے دماغ پہ، بچوں کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ان موبائلوں سے بچے ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ ایک عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک بار جب انسان کسی چیز کو کرنے لگتا ہے تو وہ پھر اس چیز کا، جب وہ بار بار وہ چیز کرتا رہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس چیز کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ بچپن میں نہیں رہے تو پھر بڑے ہو کے کہاں رہیں گے؟ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو موبائلوں سے دور رکھیں اور ان کی تربیت کریں، انہیں کام پہ لگائیں، کیونکہ دیکھو، بچہ ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، اور اس لیے اس کو پڑھائی کی طرف لگاؤ، اس کو تھوڑا حکم کیا کرو، اسے کام کرایا کرو تاکہ ان کا مائنڈ فریش رہے، لیکن موبائلوں سے انہیں دور رکھیں۔ جب ہم اس طریقے سے ان کی تربیت کریں گے اور انہیں بچپن سے ہی، دیکھیے، ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہو، لیکن یہاں پہ 7 سال تو کیا 20 سال تک بھی مائیں یا باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، یا روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہتے۔ ماں باپ خود کہتے ہیں انہیں کہ بھائی آپ لوگ روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاؤ گے، یا لڑکیوں کا اگر ہم کہیں گے کہ پردہ کرو، بولتے ہیں نہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں تو انہیں ابھی سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر جا کے یہ پردہ کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان بچپن سے جس عادت میں رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں جوانی اور بڑھاپے میں تب بھی وہ اسی عادت میں رہے گا۔ پردہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 11-12 سال کہتے ہیں لوگ کہ بھائی چھوٹے ہیں، ابھی ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں پردہ کراؤ، انہیں عادت بناؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی نہیں ہے، اگر کوئی مستقل نمازی نہیں ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ 40 دن تک نماز لگاتار پڑھتا رہے، اور 40 دن کے بعد وہ عادی ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم بچوں کی تربیت ایسے کریں گے اور پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے بچے کو اس فیلڈ میں ڈالنا ہے، اس فیلڈ میں ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا۔ سب سے پہلے مین چیز ہے کہ ہم انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اسلام کا شعور دیں، اور اسلام کے طور طریقے بچپن سے ہی سکھائیں، اور انہیں یہ بولتے رہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ان چیزوں سے ہی ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کریں۔ اور پھر آتی ہے بات کہ محکموں میں ہم ان کو کیسے بھیجیں۔ دیکھیے، ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے معاشرے میں کیا کیا بری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ خیال رکھے گا، جس انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے اس چیز کا کہ وہ دیکھتا ہے کہ برائی کہاں ہے اور اچھائی کہاں ہے، جو چاہتا ہے کہ
میں برے کاموں کو روکوں تو اس سے اپنے بچوں کی بھی تربیت، پہلے تو خود ان برے کاموں سے مطلب خود کو باز رکھنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے ان چیزوں سے دور رہنا، پھر جا کے ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ صرف نمازیں پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی رکھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، یا کسی نے ٹوپی لگا لی تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، یا میرا نام رفیق ہے تو میں کہوں کہ بھئی یہ میں مسلمان ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو عمل کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پہ عمل کرتا ہے، اس کی سیرت زندگی پہ عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہم تو آج نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور چلو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔